الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سومرو اسد اللہ خان سومرو صاحب جو ہیں ایک مرتبہ پھر آج دوستوں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کی صحت کے حوالے سے خاص طور پہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ فیلئر کے بارے میں جو ہم پہلے ایک قسط کر چکے ہیں کرسٹل آئس سے ہمارے اس پورے نظام کو یعنی دل کے نظام کو اور دل کی بیماریوں میں کیا منفی اثرات ہوتے ہیں. آج ہم ڈاکٹر سومرو سے ایک مرتبہ پھر گفتگو میں کر رہے ہیں اور کرسٹل آئس پاکستان میں کہاں سے آئی اور کرسٹل آئس کا پاکستان میں استعمال کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے گفتگو رکھتے ہیں اور اس کے بعد مزید بھی انشاءاللہ رکھیں گے کہ اس کا علاج اور اس کا تدارک اور اس کی احتیاط تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب بھی یہ شاید یہی بتائیں گے کہ جناب اس کی احتیاط جو ہے وہ کرسٹل آئس کی نشے سے دوری ہے. اور پوچھنا یہ بھی چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب یہ کیا اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اور بھی نشہ آور ادویات ہیں جس سے دل پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر اسد اللہ خان سومرو صاحب. شکریہ قاضی صاحب. ویسے تو ناظرین دل کے مختلف امراض ہوتے ہیں، جیسے آپ نے مینشن کیا ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر، دل کے ویلز کی بیماریاں، لیکن یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں، نشہ آور ادویات ہیں جس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بھنگ، چرس، افیم، شراب، اور اب جو نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو کرسٹل آئس کہتے ہیں، اور اس نے ایک پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے. خاص کر کے پاکستان کے لیے یہ ایک نیا کھلونا ہے، جیسے نیو ٹوائے ان دا ٹاؤن بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان تمام جتنی بھی نشہ آور ادویات کہیں یا کیونکہ ان سے عادت ہو جاتی ہے لوگوں کو، ان کے جو اثرات دل پر جو اثرات ہیں، قلب پر اس کے جو اثرات ہیں، قلب کی شرائین پر جو اثرات ہیں، ان کے بارے میں ہم نے اس پر کبھی اتنا زیادہ عوام میں کوئی آگہی یا نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو نفسیاتی ڈاکٹرز اور مختلف ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں داخل کیا جاتا ہے اور وہیں پر ہی ان کا علاج ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان کے جو قلب پر اثرات ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں. اور اس وجہ سے آج کا جو موضوع ہے وہ ہم اس چیز پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں، خصوصاً کرسٹل آئس جو ہمارے ہاں اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں، اور اس کے اوپر جو قلب پر اس کے جو اثرات ہیں تو ان کے اوپر جو ہے ہم آپ ڈسکس کریں گے. دوسرا آپ نے سوال پوچھا کہ یہ پاکستان میں کیسے آئے؟ ویسے تو یہ ایک عالمی وبا ہے. صحیح. اور امریکہ سے لے کر اس کی پرانی ہسٹری ہے، اور پچھلے پارٹ 1 میں نے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا تھا. اس کو تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں کہ یہ اصل میں دوا جو ہے یہ میڈیکل کنڈیشن نیکرولیپسی اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی سنڈروم کے لیے 1960 میں استعمال ہوتی تھی. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اس دوا کے سے لوگ عادی ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ عادی ہو جاتے ہیں. تو امریکہ جو مختلف ہیلتھ کی ایجنسیز تھی 1980 میں اس کو بین لگا دیا تھا. صحیح. لیکن اس کے باوجود پھر یہ آہستہ آہستہ مختلف روپ میں مختلف جگہوں پر استعمال ہوتی رہی. ابھی بھی امریکہ میں کافی عام ہے، لیکن مسلمان دنیا میں خاص کر کے یہ جو جنگیں چھڑی سیریا میں تو وہاں پر اس کا استعمال کافی کثرت سے دیکھا گیا. جو مجاہدین تھے وہ مجاہدین جو تنظیمیں تھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی جادوگر دوا ہے ایک قسم کی کہ اس دوا کے استعمال کرنے سے ایک تو آدمی کو بھوک نہیں لگتی، دوسرا نیند نہیں آتی، اور ان میں اتنی طاقت اور توانائی آ جاتی ہے، کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے.
ان میں اتنی یعنی کہ طاقت اور توانائی آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس دوا کے کھانے کے بعد پوری دنیا کو فتح کر لیں گے. صحیح. اور جب اس کا وزن، کیونکہ اس دوا کا ایفیکٹ جو ہے وہ آہستہ 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 اس کا ٹالرنس ہوتا جاتا ہے، صحیح. اور اس ٹالرنس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ اس دوا کو برداشت کرتے 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 اس دوا کے اس ڈوز پر وہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس ڈوز پر ان کو یہ پتہ نہیں چلتا، وہ یعنی خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے سامنے کون ہے، اور ایک ہی جھٹکے میں جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر کئی 100,000 لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں. تو اور اس وقت وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کیفیت میں ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ان کے سامنے کوئی بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے. وہ بالکل ہی اس چیز سے آری ہو جاتے ہیں. تو یہ پھر وہاں سے جو ہے جو غربت اور افلاس جب زیادہ ہو گیا تو پھر وہاں کے مقامی لوگوں نے اس دوا کو بنا کے اور امیر عرب ملکوں میں اس کا مارکیٹ ڈھونڈا. اچھا. تو سیریا کو کسی زمانے میں اب بھی کہہ نہیں سکتے کہ تو کیپٹل سمجھا جاتا تھا کہ یہ کرسٹلائز کا ایک کیپٹل ہے. صحیح. تو وہاں سے جو امیر عرب ممالک تھے وہاں پر یہ دوا ایک ٹیبلیٹس کے فارم میں جو ہے وہ سمگلنگ ہو کے اور وہاں پر استعمال ہوتی تھی. تو وہاں مختلف جو ہے وہ ہر ملک میں ہر جگہ پر اس کے مختلف اسباب ہیں جس کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے. یہ تو ایک تو میں نے بتایا کہ یہ اس میں جہادی تنظیمیں جو ہیں جنگ کو جیتنے کے لیے ان میں قوت آ جاتی ہے. دوسرا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو سوسائڈ بامبرس ہوتے ہیں، صحیح، ان سوسائڈ بامبرس کو بھی یہ دوا کھلا کے تیار کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو جب وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اب یہ دوا کا وزن کھا کے ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اور ان کو کہاں بھی جا کے اتارا جائے تو وہ جا کے اپنے ساتھ جو ہے وہ بام کو جا کے بلاسٹ کرتے ہیں، جس سے کئی جانے جو ہے وہ جیسے ہمارے کراچی یونیورسٹی میں بھی پچھلے دنوں رمضان کئی یعنی کہ اس قسم کے واقع ہیں جن سے، اور بہت سارے لوگ اس کے خاص کر کے کیونکہ یہ ابھی تک خاص کر کے ہمارے ہاں نوجوانوں میں اور امیروں میں اور پڑھے لکھے لوگوں میں یہ کافی عام ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک بندہ جیسا آپ نے بتایا کہ نوجوانوں میں، اس سے ہم پہلے بھی گفتگو اس پہ کر چکے ہیں، بتائیں یہ کہ آیا ایک نوجوان جو ہے یا اگر وہ اس طرف آ جاتا ہے، اس دوا کے استعمال کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی علاج بھی ہے یا وہ لا علاج ہے، یعنی اس نے اب مرنا ہی مرنا؟ نہیں، وہ اس کا ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کے جو اثرات قلب پر پڑتے ہیں اس کے اثرات بہت گہرے اثرات ہیں، اور کوئی ایک اثرات نہیں ہیں. قلب تو ایک ہے لیکن قلب کے مختلف جیسے قلب کے عضلات ہیں، قلب کی شرائین ہیں، تو یہ ایک ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے، ہارٹ فیلئر کا سبب بنتی ہے، جس سے عضلات کمزور ہو کے اور ہارٹ فیلئر لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور کیونکہ اس دوا کے استعمال کرنے سے شروعات میں زیادہ تر مریضوں کا بلڈ پریشر ہائی رہنے رہتا ہے، صحیح، اور ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز رہتی ہے. تو اس دل کی تیز دھڑکن اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے ہماری قلب جو ہے اس سے متاثر ہوتی ہے. تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ فیلئر بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی ایک خطرناک بیماری ہے جس میں جو ہارٹ کی مین شہرگ ہے جس کو ہم ایورٹک ڈائسیکشن کہتی ہیں، تو اس میں شگاف آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک تو بلڈ پریشر کافی زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو صحیح طریقے سے تشخیص اور علاج میں کوتاہی ہو جائے تو زیادہ تر مریض جو ہیں وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو دل کی میں خون کے لوتھڑے بنتے ہیں، دل کی شریانوں میں خون کے لوتھڑے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے فالج ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یا جسم کی دوسری شریانیں جو ہیں وہاں جا کے اگر گردوں کی شریانوں میں جائیں تو گردے فیل ہو جاتے ہیں، جگر کی شریانوں میں جائیں تو جگر فیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ خون کے لوتھڑے جو ہیں جسم کے مختلف حصوں میں دوڑ کے اور مختلف طریقوں سے
مختلف جسمانی شریانوں اور قلب کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کہ یہ جو اس کا آپ نے بتایا کہ علاج اگر ہے تو ہمارے یہاں اس طرح کے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے کے کوئی پروگرام ہے یا ایسا کوئی بن رہا ہے، یا اس وقت صرف وہ شیشہ کرسٹل آئس کے ادارے بن رہے ہیں، یعنی مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں پر، مختلف ہوٹلوں میں، اور آپ کے ایسے شیشے ہی کے صرف ہوٹل بھی نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف شیشہ پینے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس کے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے یا کہیں لوگ کہاں جائیں؟ یہ جو ایک بہت ہی امپارٹنٹ اور اہم سوال ہے، کیونکہ جو غریب لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، بھنگ، چرس، افیم، تو ہمارا معاشرہ ان کو نگلیکٹ کرتا ہے ایک قسم کا، اور اس کی وجہ سے وہ نشہ آور چیزیں اپنے آپ کو استعمال کرتے کرتے، اور بہت سارے لوگوں کو دل کا انفیکٹ، انڈوکارڈائٹس وغیرہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ان کے جو پرابلمس ہیں وہ زیادہ تر نفسیاتی ڈاکٹر یا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، کیونکہ ابھی عوام میں، لوگوں میں اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی پرانی یا نئی نشاور چیزیں ہیں جن سے شروعات میں پتہ نہیں چلتا کہ اس کی عادت پڑ جائے گی، اور عادت کے بعد پھر ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے قلب پر کتنے گہرے اور خطرناک اثرات ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی خاص ایسا سینٹر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے صرف ضرورت یہ ہے کہ عوام میں اس چیز کا آگاہی اور شعور بیدار کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں، اپنے نوجوانوں، اور جو حکومتیں ہیں اور جہاں پر یہ لڑائی جھگڑے اور خون خرابی اس قسم کے وارداتیں ہوتی ہیں، تو ان کو چیک کیا جائے کہ یہ لوگ یہ ادویات کا استعمال کر کے جو قتل عام کرتے ہیں ان کو ذرا ایگزامن کر کے دیکھا جائے ان کو، اور باقی جن لوگوں میں اس قسم کی ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو عام قتل عام، اس کی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نشہ آور یہ جو دوا ہے یہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ اس کا کوئی اس وقت کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسی لیب میں ان کا ٹیسٹ کر کے پتہ نہیں کیا ہے، یا اگر کسی یورپ وغیرہ میں، امریکہ وغیرہ میں ہے، لیکن یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اس دوا کا آہستہ آہستہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس دوا آہستہ آہستہ اس کا وزن جب زیادہ وہ برداشت کرنا شروع کر جاتے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کو قتل کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو وہ خون کے پیاسے ایک قسم کے بن جاتے ہیں۔ باقی اس کا علاج ہے جو دل پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کا علاج دل کے ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص سینٹر یا کوئی چیز نہیں ہے۔ البتہ یہ چیز ضروری ہے کہ پبلک میں، کیونکہ ہمارے ہاں جب یہ اس قسم کے مریض ایمرجنسی میں جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کو بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا، یا دل کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، یا سینے میں درد ہوتا ہے، یا سانس ہوتا ہے، تو ان کو ہم ٹیمپرری طور پر، عارضی طور پر دوائیں دے کے اسپتال سے فارغ کر دیتے ہیں، اور نہ تو اس کا کوئی تشخیص ہوتی ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ورنہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے پیشاب ٹیسٹ کر کے، اور اس دوا کے بارے میں تشخیص کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہیں اس دوا کے عادی ہیں۔ اور ایک تو یہ کہ تشخیص کر کے پتہ کرتے ہیں، اور دوسرا کیونکہ خیال نہیں جاتا کسی کا، ہم صرف ان کو بلڈ پریشر اور اس کی دوائیں، اس کو دل کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ دل کی طرف ہم اس کے جو خصوصاً خاص ٹیسٹ ہیں، ایکوکارڈیوگرام ہے تاکہ ہارٹ کا فنکشن دیکھا جائے، ای سی جی ہے، اور بہت سارے لوگوں میں شروعات میں ای سی جی میں چینجز نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس میں دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ زیادہ تر جو مریضوں کو، نوجوانوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ان میں اکثر ہائی بلڈ پریشر، شوگر یا سگریٹ، پان، تمباکو اور اس قسم کے عادی اور پرانے وہ عادی ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک خصوصی چیز یہ ہے کہ جو لوگ اس دوا کے عادی ہو جاتے ہیں وہ جب ہارٹ اٹیک کرتی ہے تو اسی چیز سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں 10 ملی میٹر ایس ٹی ایلیویشن مریضوں کو ہو گیا، اور اس سے فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے، لیکن جب ان کو کیتھلا میں لے کے جاتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کی دل کی شریانیں صاف ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں کورونری آرٹریز میں موچ آ کے اور وہ اسپازم ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، تو جب شریان کا معائنہ کرتے ہیں تو آرٹری جو ہے وہ نارمل نظر آتی ہے۔
تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ تشخیص کر کے تو اس کا علاج ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سے مریض میں دل کا کون سا حصہ انوالو ہوا ہے، اس کے اکارڈنگلی علاج کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ایڈوانس اسٹیج پر پہنچ جائیں، جیسے دل کے عضلات اتنے کمزور ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہارٹ فیلئر کے ساتھ ساتھ ان کے گردے جگر کام کرنا چھوڑ دیں اور ہارٹ کا فنکشن اتنا زیادہ کم ہو جائے اور ان کو فالج اور مختلف قسم کی پیچیدگیاں ہو جائیں، تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ وہ لاعلاج ہو جاتے ہیں اور ان میں مارٹیلٹی بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو اپنی طرف سے جو کچھ پوچھ سکتے تھے اور مزید بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس میں کوئی اسپیشل سوال کا جواب دینا چاہتے ہوں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے بھی جو آپ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ مجھ سے کچھ کمی رہ گئی ہے جس میں آپ کوئی اگر بتانا چاہیں؟ نہیں، صرف میں آخر میں اس میں صرف یہ چیز ایک چیز ایڈ کروں گا، کیونکہ میں چنانچہ ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے سلسلے میں پچھلے 30 سال سے اس سے وابستہ ہوں، صحیح۔ اور ہارٹ فیلئر کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں یہ ایک نوجوانوں میں ون آف دا کاز ہے، تو اس لیے یہ نشہ آور چیزوں کے بارے میں تمام جو فیملی فزیشنس ہیں، جنرل فزیشنس ہیں یا ہمارے کارڈیولوجی کے کلیگس ہیں، وہ اپنے مریضوں سے نشہ آور چیزوں کے بارے میں ضرور ہسٹری لیں اور ان سے پتہ کریں اور ان کو تنبیہ کریں ان کی فیملی کو۔ جی عام طور پر ہمارا دھیان نہیں جاتا ادھر کی طرف۔ دوسرا یہ کہ جو لانگ روٹ پر ڈرائیور حضرات چلتے ہیں، یہ ایک بہت انتہائی اہم جو ہے وہ چیز ہے کہ جو لانگ روٹ پر ڈرائیور حضرات چلتے ہیں تو وہ بھی ان دواؤں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ جاگ سکیں، رات کو وہ سفر کرتے ہیں تو وہ جاگ سکیں، تو ان میں بھی ڈرائیونگ کے دوران اچانک ہارٹ اٹیک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور حرکت قلب بند ہو کے اچانک موت کا سبب بن سکتی ہے، جس کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹ کا جو ہے وہ لیکن چنانچہ ہمارے ہاں ایسے روڈ ایکسیڈنٹ میں ہمارا دھیان نہیں جاتا کہ ان کی بلڈ ٹیسٹ کر کے یا پوسٹ مارٹم ایگزامن کر کے پتہ کیا جائے کہ کاز آف ڈیتھ کیا تھا، ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا یا نہیں، تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ مس ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اس قسم کے جو ڈرائیور حضرات ہیں جو لانگ روٹ پر ڈرائیور یہ نشاور چیزیں استعمال کر کے اور گاڑیاں چلاتے ہیں، خاص کر کے وہ گاڑیاں جس میں پبلک جس میں 50 100 60 لوگ جو ہیں اس میں سوار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے لیے بھی ان کے لیے رسک ہے ان کو، کیونکہ یہ صرف ایک مغالطہ کہیں یا یہ کہ اس کو ڈرائیور کو نیند آ گئی، اصل میں وہ نیند نہیں، لیکن اس کے دوران اس کی حرکتیں قلب بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ ایک سبب بنتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ۔ دوسرا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ماں باپ کو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ دوا کا استعمال کافی کامن ہو گیا ہے، لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی، صحیح، اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ امتحان کے دنوں میں رات کو جاگ کے اور پڑھائی کرنا، تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوا سے عادی ہو جائیں گے یا سے، تو جس کی وجہ سے وہ پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں اور ان کے پھر لانگ ٹرم میں اثرات جو ہیں وہ دل پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اسٹوڈنٹس کو اور ان کے جو والدین پیرنٹس ہیں ان کو بھی اس چیز پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ ان کے جو اثرات ہیں وہ صرف نفسیاتی نہیں ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہے دل پر بھی کافی خطرناک اور گہرے ہیں، جس سے اچانک موت بھی واقع ہو سکتی ہے، خاص کر کے نوجوانوں میں۔ تو لہٰذا یہ جو نشاور ادویات ہیں، خاص کر کے جو کرسٹل آئس اب ہمارے ملک کے نوجوانوں میں کافی عام ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے صرف یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشروں میں بھی جو ہمارے فزیشنس ہیں، ڈاکٹرس ہیں جن کا واسطہ ہے، یہاں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں پر جو ہے وہ نگہداشت رکھیں اور ان کا۔ اور آخری پہلو اس کا یہ ہے کہ اس دوا کے نوجوانوں میں استعمال کی وجہ سے بہت سارے طلاق اور خلا کا ریشو جو ہے ریٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہ نوجوان نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان کو یہ جو نوجوان بیگمات ہیں وہ ان کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ایک نشے کا عادی ہے،
صحیح. تو لہٰذا ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے جو قلب پر اثرات ہیں ان اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کچھ نہ کچھ اس پر ایکشن لینا چاہیے. ڈاکٹر اسد اللہ خان صاحب کو آپ نے بہت اچھی طرح سنا. ان کا پروگرام ہمارے ساتھ آئندہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور ہم نے ان کے ماضی میں بھی پروگرامات کیے ہیں، اور ان کی بہت ساری 2-3 پروگرامات میں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی سناتے رہیں گے. ڈاکٹر اسد اللہ خان اور میں قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.